یہ جو کووڈ کے حوالے سے کل ایک آرڈر حکومت کی طرف سے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کی طرف سے اور پھر ہمیں ڈپٹی کمشنر سری نگر نے ایک میٹنگ بلائی تھی جس میں ایس ایس پی سری نگر بھی تھے اور ہم سے کہا گیا کہ آپ کل سے ریسٹرکشنز فالو کریے گا. لیکن اس سے پہلے نہ تو ہم سے کبھی کوئی مشورہ کیا گیا. بالکل ہم چاہتے ہیں کہ بالکل اس بیماری کو کیسے دور کیا جائے, اسی حوالے سے ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ بیماری ختم ہو جائے. ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ایسا جب بھی بات ہوا کرتی تھی حکومت کی طرف سے تو یہی باتیں کہا ہوا کرتی تھی کہ نہیں ہم سٹیک ہولڈروں سے پوچھیں گے, ایسے نہیں ہوگا, لاک ڈاؤن بالکل نہیں ہوگا, اگر ہوگا تو ہم ان سے پوچھیں گے. لیکن مجھے لگا کہ کل انہوں نے ایک طرفہ فیصلہ لے کے اور ایک کنفیوژن سا پیدا ہو گیا ہے کہ یہاں پہ کہ آپ 50% مارکیٹ کو بند کریں. کیا 50% مارکیٹ کو بند کریں؟ یہ میرا سوال ہے لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے اور یہاں کے انتظامیہ سے, ڈویژنل کمشنر صاحب سے اور باقی جو یہاں کے آفیسران ہیں ان کو یہ میرا سوال ہے. نمبر 2, آپ صرف دکانوں کو بند کرتے ہو. دیکھیں نا, یا تو آپ اس بیماری کو آپ اسی حوالے سے دیکھیں کہ جیسے پرائم منسٹر آف انڈیا نے کل وضاحتاً کہا کہ لاک ڈاؤن کوئی سلوشن نہیں ہے, آپ کچھ اور مطلب باقی چیزیں دیکھیں. تو ان چیزوں کو دیکھنا, آپ صرف تو جو ٹریولرز ہیں ان کا نہ تو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. دیکھیں آپ لکھن پور میں ٹیسٹنگ کرائیے, آپ لوور منڈا میں جو بائی روڈ آ رہے ہیں آپ ان کو وہاں پہ ٹیسٹنگ کرائیے, کوئی ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی ہے. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 6 بجے کے بعد جو بھی گاڑیاں یا مال بردار گاڑیاں جتنی بھی آتی ہیں, جو بھی یہاں پہ مال بردار گاڑیاں آتی ہیں ان میں جو 2 لوگ ہوتے ہیں, اگر 3-4 ہزار گاڑیاں ہیں تو روز کے یہاں جب بھی ٹریفک ڈاؤن ہوتا ہے, جب بھی اپ ٹریفک ہوتا ہے تو 8,000 لوگ ان میں ہوتے ہیں. تو ان کو کون ٹیسٹنگ کرے گا؟ اس کے بعد جب آپ ایئرپورٹ کو دیکھو گے وہاں پہ کوئی ایسی کوئی ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی ہے, وہ ایک فارملٹی سی ہو رہی. دیکھیے ان چیزوں پہ آپ دھیان دیجئے کہ ہم نے اس بیماری کو روکنا ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے صرف دکانداروں کو بند کرتے ہو. ایسا اور دکاندار بزنس کمیونٹی آلریڈی پریشانیوں میں ہیں. ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے قرضے ہیں. یہ پچھلے 3-4 سالوں سے ایسا ہو رہا ہے. یہ کووڈ اگر 1.5 سال سے ہے یا 1 سال سے ہے تو اس کے علاوہ بھی یہاں پہ کچھ اور پرابلمز تھی ہمارے کو. تو یہ ساری چیزیں آج ان کے امپلائی ہیں, آج ہم نے لین دین ہے, ہم نے فائنینشیل انسٹیٹیوشن, تو وہ ساری چیزوں کو کیسے دیکھا جائے گا, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی حوالے سے آج کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچر فیڈریشن کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں ہم نے یہاں پہ ذمہ داران کو, جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان کو بلایا گیا ہے کہ ہم حکومت کو کیا مشورے دیں کہ اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے, نہ کہ آپ صرف دیکھیں آپ کے جو دفاتر ہیں وہ کھلے ہیں, آپ کے بینکس کھلے ہیں, آپ کا ٹریفک ویسے سڑکوں پہ چل رہا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو روکنے کے لیے کون بیٹھا ہوا ہے؟ آپ وہاں سے آتے ہیں, تحصیلدار حضرات آتے ہیں, ایس پی حضرات آ رہے ہیں, ایس ایچ او صاحب آ رہے ہیں, مارکیٹوں میں جا رہے ہیں, لیکن آپ ان کو بھی روکے نا جن کی وجہ سے. نمبر 2, آپ ماسک کو مطلب کمپلسری کر لیجئے, آپ فیویگیشن کرائیے, آپ سری نگر میونسپلٹی سے کہیے کہ فیویگیشنز کریں. تو یہ بیماریوں کو روکنے کا جو دنیا میں سارا کچھ ہوتا ہے, یہ روکنے کا طریقہ یہی ہے. آپ ایسے نہیں اٹھا کے کہ آپ بس صرف دکانیں بند کرو اور اسی وجہ سے یہ سارا بند ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے, آپ نے بھی دیکھنی ہے, اور اس کے بعد آپ نے سوشل ڈسٹینس کو کیسے آپ اپنے آفسز میں کیسے کر پاؤ گے. آپ کی جو اپنی میٹنگز ہوتی ہیں, چاہے سیکریٹریٹ میں ہوتی ہیں یا لیفٹیننٹ گورنر کے ہاں ہوتی ہیں یا پولیس میں کہیں میٹنگز ہوتی ہیں, آپ تھانوں میں دیکھیں حال کیسا ہے, آپ بینکوں کا حال دیکھیں. تو ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آپ اٹھا کے صرف ہم کو کہیں گے کہ آپ بس صرف دکانیں بند کریں اور اسی وجہ سے یہ سارا کچھ بند ہوگا. یہ بھی ایک بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک جگہ سے گورنمنٹ کی ایک جگہ سے کچھ ایک مشورہ آتا ہے اور یہاں کا جو انتظامیہ ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. جب انہوں نے کل ڈویژنل کمشنر صاحب نے خود کہا کہ یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے, اگر یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے, ریسٹرکشنز ہیں, تو پھر دکانیں آپ بند کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا, اس دکاندار جس کو آپ بند کر رہے ہیں کہ آپ اپنی دکان بند کریں, اس کے لیے لاک ڈاؤن ہے. تو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ کھلا رکھیں تو کل آپ نے بند کرنا, اس کے لیے لاک ڈاؤن ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسے نہیں ہوتی ہیں. آپ نے کہیں سے اٹھا کے یہ ساری چیزیں کر لی. مجھے لگتا ہے کہ سکول ہے وہ آپ نے کر دیا. آپ آفسز کو بھی تو بند کریں نا, چلیں آفسز کو بند کریں نا.
उसके बाद हम फिर देखेंगे। आप उन्हीं को बंद करें जिनसे आपकी कमाई हो रही है, जिनसे आपके टैक्सेस आ रहे हैं, आप उन्हीं को बंद करें, और कल उसके बाद हमें अपने टाइम पे टैक्स भी देना, अपने टाइम पे इंटरेस्ट की जो EMIs है वो भी देनी है। तो वो कल कौन देगा? है ना, ये ऐसे नहीं है कि लोग ऐसे घबराए हुए हैं, क्योंकि ये हमने तजुर्बा देखा है। जो पीछे 2 महीने या 4 महीने या 6 महीने लॉकडाउन हुआ, तो उसके बाद हमारी इनकम टैक्स से भी नोटिसें आती रहीं, हमारी GST से भी कोई लिहाज नहीं किया गया, हमारे जो बैंक्स के EMI थे वो भी हमसे हटाए नहीं गए, उसमें भी कोई चीज़ नहीं की गई। ये सारी चीज़ें होती हैं, हुकूमत ने तब करनी होती हैं जब ये सारी चीज़ें इन मसाइल को देखे, और दुकानों को बंद करने से कोविड ख़त्म नहीं होगा।